پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی ہم سے سوال کرتا ہے کہ جب کمیٹی موجود ہے تو اس کی میٹنگیں کتنی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ عمل بھی جو سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، اس میں تعطل بھی وہی رکھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ جماعت اسلامی کو اور اس کے دھرنے کو تھکا دیں گے اور اعصابی طور پر توڑ دیں گے، تو ان کو ساری رپورٹس مل رہی ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا ایک مرکز بن گیا ہے، اور اس کو یہاں موجود رکھتے ہوئے شہر میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکل رہی ہیں، دھرنے دیتے ہوئے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اور پرسوں شارع فیصل پر گزشتہ برسوں میں جتنے بھی پروگرام شہر میں کسی بھی پارٹی نے کیے ہوں، اس سے بڑی ریلی جماعت اسلامی نے پوری شارع فیصل کے اوپر نکالی، دھرنے دیے، احتجاج کیا، اور 6 گھنٹے تک شارع فیصل پر انسان ہی انسان تھے جو اپنا حق مانگ رہے تھے۔ یہ سب باتیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، اس لیے کہ یہ تو ٹیمپو بن گیا ہے، بات شروع ہو گئی ہے، اور اب اس ٹیمپو کو ہمیں بڑھانا ہے۔ پرسوں انشاءاللہ 20 جنوری کو حسن اسکوائر پر مین یونیورسٹی روڈ کو ہم بلاک کریں گے، بند کریں گے، اور وہاں پر دھرنا ہوگا، اور ہماری مائیں بہنیں، خواتین، بچے وہاں دھرنا دیں گے۔ ہم اپنا حق ان شاہراہوں پہ کھڑے ہو کر مانگیں گے، اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہمیں بنیادی حقوق سے محروم کرنے والے وہ ہیں جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، تمام اداروں پہ قبضہ رکھتے ہیں۔ ان اداروں کی جو صورتحال ہے، میرے پاس مختلف یونیورسٹیوں سے طلباء و طالبات آتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمارے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سندھ حکومت اس طرح اپنا تسلط اور قبضہ قائم کیے ہوئے ہے کہ وہ لوگوں کو یا تو غلام بنا دے ذہنی طور پر، یا پھر فرسٹریشن کے نتیجے میں یہاں پر کوئی لاوا ہو جو پھٹ پڑے اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ عوامی شعور کو بیدار کر کے اور اس پورے حق کی اس تحریک کو ایک عوامی تحریک بنا کر ہم اپنا حق واپس لے لیں اور ان حکمرانوں سے چھین لیں۔ اس لیے جد و جہد جاری ہے۔ آج رات کو دنیا کے تقریباً 10-12 بڑے شہر، جس میں پرتھ شامل ہے، جس میں استنبول ہے، جس میں تہران ہے، جس میں لندن ہے، جس میں نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، اور یورپ، امریکہ اور ایشیا کے بھی ٹورنٹو، اور ان تمام بڑے شہروں کے کچھ تجزیہ نگار اور وہ لوگ جو بلدیاتی امور کے ماہر ہیں، ان کا ایک سیشن ہوگا، اور ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ بڑے شہروں کے ساتھ حکومتیں کیا معاملہ کرتی ہیں اور کتنا اس کو بااختیار بناتی ہیں۔ اگر صرف شہروں کی آبادی پیمانہ ہو تو اس جعلی مردم شماری جو حکومت نے کی ہے اس کے مطابق بھی کراچی دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہو گیا ہے اب، اگر صرف سٹیز کا آپ بات کریں، اور اگر آپ اس کی پیریفریز کی بات کریں تو ہم 7واں بڑا شہر ہیں۔ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک، آج کالمز پڑھ لیجئے آپ اخبارات کے، اس میں ماہرین موجود ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب یونس ڈاگا صاحب کو، جنہوں نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور آنکھیں کھول دی ہیں کہ کراچی کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ 3% اس کراچی شہر پر حکومت خرچ کر رہی ہے، جبکہ ہم 98% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ حصہ جو ہے 27-28% تھا جو صوبائی حکومت اپنے بجٹ سے یہاں پر خرچ کیا کرتی تھی، اور 18ویں ترمیم کے بعد 800% صوبے کے وسائل میں اضافہ ہوا، لیکن اس نے ان وسائل کو ٹرانسفارم نہیں کیا، نیچے نہیں بھیجا، ڈیوالو نہیں کیا، بلکہ محروم بنایا ہے اس شہر کو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کچرے کے ڈھیر ہیں۔ 15,000 ٹن کچرا یہاں پر جنریٹ ہوتا ہے، 1/3 اٹھاتے ہیں۔ کچروں کے ڈھیر بنتے جا رہے ہیں، تعفن پھیلتا چلا جا رہا ہے، برساتی نالوں میں یہ کچرا پڑتا ہے، سیوریج کا پانی اس میں ڈال دیتے ہیں، سیوریج کا سسٹم نہیں چلاتے، سارے بجٹ کھا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ برساتی نالے، سامنے نالا دیکھ لیجئے آپ،
یہ سندھ اسمبلی ہے؟ یہ نالا دیکھ لیجئے، بدبو کے بھبکے اٹھتے ہیں، گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور یہ ہے 100 لوگوں کی اکثریت، اور یہ ہے اپوزیشن جو اس نالے کی نشاندہی بھی نہ کر سکے، اور بدبو کے اوپر جو ہے وہ پورے اہل محلہ کو چھوڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، کچرا اس میں پڑا ہوا ہے، یہ اپنی اسمبلی کی گندگی صاف نہیں کر سکتے۔ تو اس شہر میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے، اور پورے صوبے میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نے نشاندہی کی تھی بار بار کہ چلڈرن اسپتال میں سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے جو اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، اور 2.25 ارب روپے تقریباً اب ہیں ایسے جو ڈیو بنتے ہیں، جو معاہدہ ان کا اس NGO کے ساتھ ہے۔ ہسپتال بند ہو گیا تھا، ہم نے جد و جہد کی، کچھ پیسے ریلیز ہوئے تھے، پھر وہ بند ہو گیا تھا۔ وہ اسپتال وہ ہے جو اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں، پورے گڈاف سے لوگ آتے ہیں، نارتھ کراچی، نئی کراچی سے بچے آتے ہیں، 2500 لوگوں کی OPD ہوتی ہے۔ آج وفاق صوبائی کابینہ نے اس میں سے جو ہے وہ منظوری دی ہے 400 ملین کی، جو کہ ظاہر ہے 40-45 کروڑ روپے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ادارہ چل رہا ہو اور اس کے اوپر اتنی بڑی لائبلٹیز ہو تو وینڈرز بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سینئر چلے گئے، تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم نے اب آواز اٹھائی، بات کی، خود پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ اس میں پریشان تھے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہماری حکومت ہے، لیکن ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بات کریں، اپیل کرتے ہیں، اور ہم نے اس آواز کو اٹھایا۔ آج انہوں نے 1/4 بجٹ اس کا اپروو کیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے پورے پیسوں کی ادائیگی کریں تاکہ 2500 لوگوں کی، بچوں کی جو OPD کا نظام ہے وہ چل سکے۔ اس لیے چیزوں کو بھیج بھیج کے رکھنا، کرپشن کا ذریعہ بنانا، جب تک آپ کی جھولی نہیں بھرے آپ فنڈ ریلیز نہیں کریں گے، معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے، یہ کرپشن کے اڈے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پورے سیکریٹریٹ میں یہ دھندا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق دینا پڑے گا۔ اب جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے، پینیٹریٹ کر رہی ہے، ہمارا یہ دھرنا جاری ہے۔ مذاکرات کے لیے اگر وہ بات کریں گے تو ہم نے اپنی چیزیں بتائی ہوئی ہیں، اس میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہم نے ان کو بتا دیا ہے۔ وہ قبول کرتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں مانتے ہیں تو یہ دائرہ مزید وسیع ہوگا، اور پرسوں ہم مزید اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اور ہم نے ایک مشاورت کر لی ہے، کراچی کی تمام بڑی شاہراہوں پہ ایسے ہی مارچ کیے جائیں گے جس طرح ہم نے شارع فیصل پہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جد و جہد آگے بڑھے گی، تیز تر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے، ان کو معاملات صحیح کرنے ہیں تو یہ مذاکرات کریں، اور اگر یہ ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا مرکز بن گیا ہے کہ اب وہ بچ نہیں سکتے۔ اب انہیں جگہ جگہ جواب دینا پڑے گا کراچی کے حق کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل پریشر آئے گا ان کے اوپر، اس لیے کہ ہم سے تو ڈپلومیٹس رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی تو بڑی انلائٹنمنٹ کی بات کرتی ہے، عوام کے حق کی بات کرتی ہے، تو یہ کیوں نہیں بنیادی؟ یہ تو بلدیہ کے حقوق دینا تو بنیادی جمہوریت ہے، یہ تو انسانی حقوق کے اندر بھی شامل ہے کہ آپ نیچے کی سطح تک اختیارات منتقل کریں۔ تو اگر یہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تو ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اب یہ دھرنا ان کے اوپر پڑ جائے گا، اور یہ دھرنا تو کراچی کے عوام کو بھی متحرک کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے کارکن بھی یکسو ہیں، اور جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی یکسو ہیں، جو نہیں آ پا رہے ان کے فونز ہمیں آتے ہیں، ان کی ہمدردیاں ہمیں مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم حق لے کر اٹھیں گے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ کم مذاکرات کرتے ہیں، نہیں کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کرنا ہے تو بامعنی مذاکرات کریں، اور آپس کے اگر ان کے کوئی اختلافات ہیں، مجھے نہیں معلوم، ادھر ادھر سے خبریں سننے کو ملتی ہیں، تو CM صاحب کا بھی یہ کام ہے کہ ان اختلافات کو دور کریں جو وزراء کے درمیان موجود ہیں، اور یہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی کام ہے کہ اپنے وزراء کے درمیان اگر اختلافات ہیں اور اس سے خود ان کی پارٹی بدنام ہو رہی ہے، جب آپ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو آپ کی بدنامی ہے، پورے ملک میں آپ ایک علامت بن گئے ہیں کہ آپ کیوں نہیں حق دے رہے لوگوں کو۔ تو یہ چیئرمین صاحب کا بھی کام ہے، آصف زرداری صاحب کا بھی کام ہے۔ تو ہم زیادہ نہ ذاتیات پہ جانا چاہتے ہیں، نہ ان کی پارٹی کے انٹرنل افیئرز میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ مقام نہیں ہے، لیکن اگر ان کے مسئلوں کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں تو CM صاحب کا بھی کام ہے اور بلاول صاحب کا بھی کام ہے کہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں۔
ایسا کیوں پھر ہوتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی مزاحمت سامنے آئے تو شاہراہیں بلاک کر دی جائیں، کوئی مزاحمت کی جائے، کوئی ایسی حرکت کی جائے جو اب تک نہ ہوئی، شاید وہ ان کی کان پہ چھو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پرامن جد و جہد کا کوئی بدل نہیں ہوتا، اور ہماری آخری کوشش یہی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے، جمہوری عمل سے اور لوگوں کو موبلائز کر کے ہی اپنے مقاصد حاصل کریں۔ ان کو عادت دوسری طرح کی پڑی ہوئی ہے، اصل میں ان کو تو اس پرامن جد و جہد کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ماضی میں حکومتوں میں موجود رہے ہیں یہ اپوزیشن جو اب اس وقت ہے، اور ہڑتالیں بھی ہوتی تھیں، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوتا تھا، عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جو لوگ یہ کرنے والے ہوتے تھے ان سے ڈیل کر لیتے تھے تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ لیکن اب ایک پرامن اور سسٹینیبل جو ایک جد و جہد ہے، جو مسلسل ایک پریشر ہے جو بڑھ رہا ہے، یہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو ان کو اس کی عادت نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امن کو خراب کریں، تو ہم شاہراہوں پہ تو بیٹھ جائیں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، لیکن ہماری آخری کوشش بھی یہی ہے کہ کوئی پتھر یہاں سے نہ پھینکا جائے۔ اچھا، آپ سب دھرنا ہوگا پرسوں، وہ کتنے بجے ہوگا؟ کیا خواتین 3 بجے کا وقت ہے اس کا، خواتین، بچے، عورتیں اور یہ سب ہوں گی انشاءاللہ 3 بجے انشاءاللہ ہم یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں گی، ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، تمام مرد حضرات کی انتظامات کریں گے، اور یہ دیر تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ پلان یہ ہے کہ ریلی صرف یہاں آئیں گے یا وہیں؟ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جی۔ اور جو آپ نے کہا نا، دیکھیں ہمارے پاس اس دن آپشن موجود تھا، ہم سی ایم ہاؤس جا سکتے تھے، اور جتنے بھی لوگ ہوں، جب ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو تو آپ روک نہیں سکتے لوگوں کو، لیکن چونکہ ہمارے پلان میں نہیں تھا اور ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اناؤنس کیے بغیر جو ہے نا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں، کوئی ایسا ایڈونچر کریٹ کرنے کی کوشش کریں، جو کام کریں گے بتا کر کریں گے، واضح طور پر کریں گے۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات کو کوٹ کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، جو انہوں نے یہاں دھرنے میں کہا تھا کہ یہ حکومتوں کو کیا مسئلہ ہے کہ پرامن لوگوں کی یہ صحیح باتیں نہیں سنتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ فساد ہو، خون بہے، اور پھر کوئی معاہدہ کیا جائے اور بات کی جائے۔ اگر جائز بات اور قانونی بات پرامن لوگ کر رہے ہیں تو ان کی بات سنی جائے اس سے پہلے کہ خون بہے، یہ انہوں نے کہا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس ملک میں یہ روایت پڑ گئی ہے کہ جب تک انسانوں کا خون نہ بہے، ادارے آپس میں متصادم نہ ہو، عوام کو لوگوں سے لڑایا نہ جائے اداروں سے، جب تک جو ہے حکومتیں کام نہیں کرتی۔ جماعت اسلامی پرامن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے اور وہ ہم جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔